تو آج ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے اس کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی متعدد ذرائع ہیں، الجزیرہ، دا ٹائمز، اے پی نیوز، دا گارڈین، واشنگٹن پوسٹ، یہ سب بتا رہے ہیں کہ 18 جون 2025 تک یعنی آج تک صورتحال ایک مکمل جنگ جیسی بن چکی ہے۔ بالکل شدید حملے ہو رہے ہیں۔ جی، شدید فضائی حملے، میزائلوں کا تبادلہ اور دونوں طرف سے کافی جانی نقصان کی اطلاعات ہیں۔ جی ہاں، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع کی معلومات کی بنیاد پر سمجھیں کہ اہم واقعات کیا تھے، ابھی کیا ہو رہا ہے اور دنیا کیا کہہ رہی ہے۔ صحیح۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کشیدگی خاص طور پر پچھلے کچھ مہینوں میں یہاں تک کیسے پہنچی؟ واقعات کی ترتیب کیا رہی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ذرائع کے مطابق جو فیصلہ کن موڑ آیا وہ پچھلے سال تھا، 1 اپریل 2024 کو۔ اچھا، اپریل 2024۔ جی، اسرائیل نے دمشق میں شام میں ایرانی قونصل خانے پر ایک فضائی حملہ کیا۔ قونصل خانے پر؟ جی ہاں، اور اس میں اطلاعات کے مطابق 16 افراد ہلاک ہوئے، جن میں اعلیٰ ایرانی پاسداران انقلاب یعنی IRGC کے کمانڈرز بھی شامل تھے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ بہت بڑا، اور اہم بات یہ کہ یہ پہلا موقع تھا جب کسی سفارتی عمارت کو، ایک قونصل خانے کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ دہائیوں سے جو ایک پراکسی جنگ چل رہی تھی نا، اس کو براہ راست ریاستی تصادم میں بدلنے والا ایک قدم تھا۔ صحیح، تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد ایران نے کیا کیا؟ ظاہر ہے رد عمل تو آیا ہوگا۔ یقیناً رد عمل آیا۔ تقریباً 2 ہفتے بعد 13 اپریل 2024 کو ایران نے جوابی کارروائی کی۔ اچھا۔ اور یہ بھی ایک تاریخی واقعہ تھا، کیونکہ ایران نے اپنی سرزمین سے براہ راست اسرائیل پر حملہ کیا۔ تقریباً 300 میزائل اور ڈرونز اسرائیلی اہداف کی طرف داغے۔ 300، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی بہت بڑی، اگرچہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں نے زیادہ تر کو روکنے کا دعویٰ کیا، لیکن یہ حملہ بذات خود ایک بہت بڑی پیش رفت تھی۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ کیا یہ سلسلہ رکا؟ نہیں، رکا نہیں، کشیدگی بڑھتی گئی۔ پھر اکتوبر میں 1 اکتوبر 2024 کو ایران نے ایک اور بڑا حملہ کیا۔ دوبارہ؟ جی، اس بار تقریباً 200 بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق یہ اسرائیلی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہے تھے۔ تو پھر یقیناً اسرائیل کا جواب بھی آیا ہوگا۔ بالکل، 26 اکتوبر 2024 کو اسرائیل نے ایک بڑا آپریشن شروع کیا، نام تھا آپریشن ڈیز آف ریپینٹنس۔ ڈیز آف ریپینٹنس؟ جی، اس میں انہوں نے ایران، عراق اور شام میں تقریباً 20 مقامات کو نشانہ بنایا۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ ان میں میزائل بنانے کی جگہیں اور پارچین میں ایک جوہری تحقیق سائٹ بھی شامل تھی۔ اچھا، یعنی جوہری سائٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا؟ جی، اطلاعات یہی ہیں۔ اور پھر ہم آتے ہیں حالیہ دنوں پر۔ جون 2025 یعنی پچھلے کچھ دن، 13 سے 16 جون۔ جی، جو ابھی تازہ ترین ہے۔ بالکل، اس دوران تنازع میں بہت زیادہ شدت آ گئی، بڑے پیمانے پر میزائلوں کا تبادلہ ہوا۔ ایران نے اپنے نئے ہائپرسونک فتح 1 میزائل استعمال کیے۔ اوہ، یہ ہائپرسونک میزائل، ان کے بارے میں کافی بات ہو رہی ہے۔ جی، کیونکہ یہ بہت تیز ہیں اور اپنی پرواز کا راستہ بدل سکتے ہیں، تو انہیں روکنا بہت مشکل ہے۔ ایران نے یہ میزائل اور ڈرونز استعمال کیے۔ جواب میں اسرائیل نے بھی ایرانی فوجی آڑوں اور مبینہ جوہری مقامات پر شدید فضائی حملے کیے۔ یہ تو واقعی خطرناک سلسلہ ہے۔ اچھا، ان سب حملوں کا زمینی صورتحال پر کیا اثر ہے؟ جانی نقصان کتنا ہوا ہے؟ دیکھیں، جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق صورتحال بہت سنگین ہے۔ 450 سے زیادہ ایرانی شہری اور فوجی اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ 450 سے زیادہ؟ جی، اور اسرائیلی طرف کم از کم 25 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ سینکڑوں لوگ دونوں طرف زخمی ہیں۔ اور نقصان کس قسم کا ہو رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کی توجہ ایران کے جوہری پروگرام اور میزائل بنانے کی صلاحیت کو ختم کرنے پر ہے۔ وہ فوجی اور جوہری ڈھانچے کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ جی۔ دوسری طرف ایران کے جو میزائل حملے ہیں، خاص طور پر یہ نئے ہائپرسونک میزائل، انہوں نے اسرائیل میں بشمول تل اویو اور حیفا جیسے شہروں میں کافی نقصان پہنچایا ہے، انفراسٹرکچر کو، اور کچھ اطلاعات شہری علاقوں میں بھی نقصان کی ہیں۔ اور کیا یہ صرف ان 2 ملکوں تک محدود ہے یا ارد گرد بھی اثرات ہیں؟ نہیں، محدود نہیں، اثرات پڑوسی ممالک تک بھی گئے ہیں۔
شام اور لبنان میں بھی کچھ میزائل گرے ہیں یا وہاں سے بھی کچھ کارروائیاں ہوئی ہیں، تو خطے پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ تو ہوئی علاقائی صورتحال۔ بین الاقوامی سطح پر کیا ہو رہا ہے؟ بڑی طاقتیں امریکہ، یورپ، ان کا کیا رد عمل ہے؟ رد عمل منقسم ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو بہت واضح طور پر اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ جی، ٹرمپ انتظامیہ۔ جی، اور کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایران سے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اچھا۔ دوسری طرف اگر آپ یورپ کو دیکھیں، یورپی یونین، تو انہوں نے تشدد پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ وہ فوری طور پر جنگ بندی، کشیدگی میں کمی اور مذاکرات پر زور دے رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف مکمل حمایت، دوسری طرف مذاکرات کی بات۔ بالکل۔ عالمی سطح پر کوششیں تو ہو رہی ہیں کہ اسے روکا جائے، لیکن فی الحال کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ تو مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ کیا امن کا کوئی امکان ہے یا یہ جنگ جاری رہے گی؟ دیکھیں، جو ذرائع بتا رہے ہیں ان کی بنیاد پر تو صورتحال بہت غیر مستحکم ہے۔ فوری طور پر امن کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ یہ تشویشناک بات ہے۔ جی، بہت سے تجزیہ کار یہ بھی خبردار کر رہے ہیں کہ یہ جو مسلسل فوجی کارروائیاں ہو رہی ہیں، شاید ان سے طویل مدتی سلامتی حاصل نہ ہو، الٹا خطہ مزید عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ جنگ ابھی جاری ہے اور اس کے مزید پھیلنے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان تمام ذرائع کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تنازع ایک انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ بالکل، نچوڑ یہی ہے کہ ایران اسرائیل تنازع ایک تباہ کن موڑ پر کھڑا ہے۔ بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیاں ہو رہی ہیں، گہرے علاقائی اور بین الاقوامی اثرات پڑ رہے ہیں، اور فوری طور پر کشیدگی میں کمی کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ واقعی ایک سنگین صورتحال ہے۔ جی ہاں، اور یہاں ایک اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے جس پر شاید غور کرنا چاہیے۔ جی، وہ یہ کہ کیا فوجی طاقت پر اسرائیل کا یہ جو بڑھتا ہوا انحصار ہے، کیا یہ، جیسا کہ کچھ تجزیہ کاروں کو ڈر ہے، کہیں ایران کو مجبور تو نہیں کر رہا کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کو اور تیز کر دے، ایک دفاعی حکمت عملی کے طور پر؟ یعنی اس کا الٹا اثر ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جو مستقبل میں اس تنازع کی سمت متعین کرنے میں اہم ہو سکتا ہے۔ اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوگی۔